قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے کلام الہی کی ترسیل اور اندراج، ٹرانسمیشن اینڈ رائٹنگ آف دا ڈیوائن ورڈ۔ خدا کا کلام کیسے انسانوں تک پہنچایا گیا، انہیں دیا گیا اور پھر انہوں نے اسے درج کیا، لکھا۔ کلام الہی کی انسانوں کی طرف ترسیل خدا نے خود شروع کی، خود خدا نے آغاز کیا کہ میں اپنا کلام انسانوں کو پہنچاؤں، انسانوں سے بات کروں اور اپنا کلام انہیں دوں۔ انسان کی کیا جرت تھی کہ وہ خدا کو بلوا سکے؟ انسان بھی جب تک خود بولنا نہ چاہے کوئی اسے بلوا نہیں سکتا۔ انسان کو بلوانا اس کی مرضی کے خلاف مشکل ہے، تو وہ تو خدا ہے جس تک نہ کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ اسے مجبور کر سکتا ہے۔ خدا نے خود سے آغاز کیا کہ میں اپنا کلام تمہیں دیتا ہوں۔ یہ میری خوشی ہے کہ میرا کلام تمہاری سماعت سے ٹکرائے، تمہارے دلوں میں میرا کلام اترے، تمہاری زندگیوں میں میرا کلام عمل پذیر ہو۔ خدا نے ارادہ کیا، کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا خدا کو کہ انسانوں سے بات کر۔ بات کرنا چاہے تو وہ خود ایسی بات کرتا ہے، کوئی چیز تھی ہی نہیں، نام لیا تو آ گئی۔ وہ جس کے ساتھ بات کرنا چاہے اس کا وجود میں ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ جس کا نام لے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جس سے بات کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے، وہ وجود میں بھی آ جاتی ہیں چیزیں۔ وہ ایک پرانی پہیلی ہے نا، کوئی ایسی چیز بتائیں جس کا نام لے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ خاموشی، خاموشی ہے، لفظ بول دیا خاموشی تو خاموشی ٹوٹ جاتی ہے۔ خدا ایسا ہے، چیزوں کے نام لیتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے۔ وہ نام لیتا جاتا ہے، چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں، تھی نہیں آ گئی۔ اس کو بات کرنے کے لیے کسی وجود میں ہونے والی چیز کی ضرورت نہیں، اسے بات کرنے کے لیے کسی شے کے ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ جس کا نام لے، جس سے بات کرنا چاہے وہ بن جاتی ہے۔ اور خدا نے خود اپنی خوشی سے، اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے، بغیر کسی کے مجبور کیے آغاز کیا کہ میں اپنا کلام انسانوں تک پہنچاؤں۔ یہ اس کی خوشی، اس کا ارادہ، اس کی مرضی ہے۔ اس کے دل کی مرضی تھی کہ میں نے بات کرنی ہے اور اپنا کلام دینا ہے۔ سو آغاز کیا خدا نے خود۔ پہلی بات جو خدا کے منہ سے نکلی انسانوں کی طرف، بائبل میں لکھی ہوئی، پیدائش پہلا باب ہے اور اس کی 28ویں آیت، بڑھو پھلو پھولو، زمین کو معمور و محکوم کرو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو بائبل میں لکھے ہیں کہ خدا نے انسان کی طرف پہلا کلام جو کیا، جو بائبل میں لکھا ہے، جو الفاظ خدا کے بائبل میں لکھے ہیں وہ یہ ہیں، بڑھو پھلو پھولو، زمین کو معمور و محکوم کرو۔ خدا نے خود بات کرنا شروع کیا اور پھر خدا نے خود کلام دینا پسند کیا۔ موسیٰ اوپر آ جا، میں تجھے اپنا کلام دوں گا، اپنا کلام دوں گا تجھے، اور تو اس کی تعلیم ان لوگوں کو دے دینا۔ خود بلایا، اوپر آ جا، میں کلام دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں بات میری انسانوں تک پہنچے۔ پہلے براہ راست بات کی انسانوں سے اور پھر بندہ بیچ میں ڈالا، نبی، کہ میں تجھ سے بات کروں گا، میں تجھے کلام بھی دوں گا، لکھا ہوا بھی دوں گا، تجھ سے بات بھی کروں گا، اور تو وہ کلام ان تک پہنچا دینا، انہیں میری باتیں پہنچا دینا اور پھر انہیں سمجھا بھی دینا۔ سو کلام پہنچانے کا، کلام کی ترسیل کا، کلام کی ٹرانسمیشن کا سلسلہ خدا نے خود شروع کیا ہے، اور خدا کی طرف سے انسانوں کو مکاشفہ دیا گیا، ریولیشن دیا گیا خدا کی طرف سے۔ مکاشفہ کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دینا، پردے میں چھپی چیز کو بے پردہ کر دینا، براہنا کر دینا، سب کے لیے دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے دستیاب کر دینا۔ خدا
اس کی ذات، اس کی قدرت، اس کی صفتیں، اس کے کام، اس کی مرضی، اس کے ارادے، اس کے فیصلے، خدا کا کردار، یہ سب انسانوں سے چھپے ہوئے ہیں، لیکن خدا نے ظاہر کرنا شروع کیا۔ خدا نے اپنے بارے میں، اپنی ذات، اپنے کردار، اپنی خوبیوں، اپنی قدرت، اپنے جلال اور حشمت اور کاموں اور ارادوں اور فیصلوں کو ظاہر کرنا شروع کیا انسانوں پر، کیونکہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ خدا نے اپنی چھپی ہوئی ذات کو، خدا نے اپنی چھپی ہوئی خوبیوں کو، خدا نے اپنے چھپے ہوئے فیصلوں اور ارادوں کو، خدا نے اپنی چھپی ہوئی قدرت کو، خدا نے اپنے چھپے ہوئے رحم، فضل اور ترس کو انسانوں پر ظاہر کرنا شروع کیا۔ خدا نبیوں کو مکاشفہ دیتا ہے، خدا رسولوں کو مکاشفہ دیتا ہے کہ وہ باتیں، وہ بھید کی باتیں جو میری ہیں، جو پوشیدہ ہیں، تم نہیں جان سکتے، میں خود تمہیں بتا رہا ہوں۔ میں خداوند تیرا شافی ہوں، میں خدائے قادر ہوں، میں غیور ہوں، میں یہ کروں گا، میں نے یہ دیکھا ہے، میں اترا ہوں، میں یہ کرنے جا رہا ہوں، ایسا ہوگا، میرا ارادہ یہ ہے، میں یہ کام کروں گا۔ یہ ساری چیزیں خدا خود ظاہر کرتا رہا، نبیوں سے، رسولوں سے خدا بات کرتا رہا۔ یہ ہے مکاشفہ جو خدا نے ظاہر کیا، کوئی لے کے نہیں آیا، کوئی نہیں لے کے آیا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں خدا کی باتیں۔ خدا نے خود دیا تو ظاہر ہوا، خدا نے خود چیزیں انویل کی۔ خدا انسان کو اپنا آپ، اپنی قدرت، اپنا جلال، اپنی مرضی، اپنے ارادے، اپنے فیصلے، اپنی صفتیں جب بتاتا ہے یا اس پر ظاہر کرتا ہے تو اسے مکاشفہ کہتے ہیں، اسے ریولیشن کہتے ہیں کہ خدا نے ریویل کیا، چھپا ہوا تھا ظاہر کر دیا۔ یہ خدا کرتا ہے، کوئی انسان مکاشفہ لے نہیں سکتا جب تک کہ خدا خود نہ دے۔ خدا نے کلام انسانوں کو دیا، یہ ریولیشن ہے، یہ مکاشفہ ہے، اور خدا کی طرف سے انسانوں کو الہام دیا گیا، جسے عربی زبان میں وحی بھی کہا گیا ہے۔ خدا الہام دیتا ہے۔ الہام کے لفظی معنی ہے نگل جانا یا کھا جانا۔ جب خدا کسی انسان کو کامل طور پر اپنے کنٹرول میں کر لے، اپنے قابو میں کر لے، اپنے سائے میں لے لے، اپنے مسا سے اتنا بھر دے کہ اس کی اپنی ذات بہت پیچھے رہ جائے، اور خدا کا ارادہ، خدا کی مرضی، خدا کی قدرت، خدا کے فیصلے، خدا کی صفتیں اس پر زیادہ واضح ہونا شروع ہو جائیں، اور وہ انہیں تحریر میں لانے کے قابل ہو جائے۔ کوئی انسان خدا کے دیے ہوئے مکاشفے کو، خدا کے دیے ہوئے کلام کو لکھ نہیں سکتا جب تک خدا اسے لکھنے کی توفیق نہ دے، اور اس توفیق کو الہام کہتے ہیں۔ خدا توفیق دیتا ہے، خدا اس قابل بناتا ہے نبیوں کو، رسولوں کو کہ وہ کلام لکھ سکیں۔ خدا اور اس کے کلام کو جدا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کلام ہی خدا ہے، اسے لکھنے کے قابل کون ہو سکتا ہے؟ نہ خدا قابو میں آ سکتا ہے کسی کے، تو اس کا کلام کیسے کسی کے قابو یا بس میں آ جائے کہ وہ اسے لکھ دے؟ کلام دیتا بھی خدا ہے، اس عمل کو مکاشفہ کہتے ہیں، اور اسے لکھنے کی توفیق بھی خدا دیتا ہے، اور اس عمل کو الہام کہتے ہیں، انسپریشن کہتے ہیں۔ خدا اس قابل بناتا ہے کہ وہ کلام لکھا جائے۔ کوئی انسان اس قابل نہیں ہو سکتا کہ خدا کا کلام لکھ سکے جب تک کہ خدا اسے خود توفیق نہ دے، خدا خود اسے اس قابل نہ بنائے، خدا خود اسے یہ ایبلٹی، یہ سکل نہ دے۔ اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ خدا نہ صرف کلام دیتا ہے بلکہ اسے لکھنے کے لیے مناسب الفاظ اور جملے بھی خود مانیٹر کرتا ہے، خود نگرانی کرتا ہے کہ یہ کیا لکھا جا رہا ہے۔ الفاظ کا چناؤ اور جملہ بندی بھی خدا کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔
ہم بائبل مقدس کے کامل الہامی ہونے کے قائل ہیں، اس کے پرفیکٹلی کمپلیٹلی انسپائرڈ ہونے کے قائل ہیں کہ یہ کتاب خدا کے نبیوں نے اور رسولوں نے لکھی ہے الہام سے، خدا کی دی ہوئی توفیق سے۔ جب خدا نے کلام دیا اور اسے لکھنے کی توفیق بھی خدا نے دی، اور لفظوں کا چناؤ بھی خدا نے کروایا، جملوں کی ترتیب بھی خدا نے کروائی۔ انسان کا علم ضرور شامل ہوتا ہے، لیکن خدا نے نگرانی کی۔ خدا نے چھوڑ نہیں دیا کہ اچھا چلو اپنی مرضی سے، میں نے کلام دے دیا تجھے، اب اپنی مرضی سے لکھ لے۔ نہیں، خدا نے پوری نگرانی کی ہے کہ ایک ایک لفظ خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ یہ کتاب خدا کے الہام سے ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، جو اصل معنی ہے نا وہ ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کی سانس سے نکلا ہے۔ ذرا ایک تجربہ کیجئے، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھیے، پہلے ایک ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اب بولیے ہالیلویا۔ آپ کے ہاتھ پہ آپ کی سانس آئی؟ محسوس کی سب نے؟ جب بولتے ہیں تو سانس باہر نکلتی ہے۔ اس لیے بائبل میں یہ لفظ اصل متن میں یہ ہے، دوسرا تیموتھیوس 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں، کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے۔ یونانی زبان میں جس میں پولس رسول نے یہ تیموتھیوس کو خط لکھا، اس میں خدا نے لفظ جو چن کے لکھوایا وہ یہ ہے کہ ہر ایک صحیفہ، بائبل کی ہر ایک آیت، ہر ایک باب، ہر ایک لفظ خدا کی سانس سے نکلا ہے، کیونکہ خدا نے بولا ہے، اس کی سانس ہے اس میں۔ الہام وہ توفیق ہے جو خدا دیتا ہے لکھنے کے لیے۔ خدا اپنی سانس، اپنا کلام دیتا ہے، انسان کو توفیق دیتا ہے۔ خدا کا روح انسان کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے، اپنے مسا میں چھپا لیتا ہے، اس کی عقل، حکمت، دانائی اور علم کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے، نگرانی کرتا ہے، اور انسان اسے لکھتے ہیں، اور خدا روح رہنمائی کرتا ہے کہ ایسے لکھو، ہاں یہ ٹھیک لکھا، اس میں یہ لفظ شامل کرو۔ خدا رہنمائی کرتا، خدا نگرانی کرتا ہے کلام لکھنے کے لیے۔ اور یہ جو آیت ہے دوسرا تیموتھیوس 3 باب اور 16ویں آیت، وہاں لفظ ہے الہام۔ عربی ترجمے میں ان دا عربک ٹرانسلیشن وہاں پہ لفظ ہے وحی، عربی اصطلاح ہے وحی، خدا کی طرف سے ملا ہوا کلام۔ کلام الہی کے اندراج کا آغاز خود خدا نے کیا، لکھنے کا عمل، خدا نے کلام دینے کا عمل بھی خود شروع کیا۔ انسان کی کوئی اس میں مہارت یا قابلیت نہیں تھی، لکھنے کا کام بھی خدا نے خود شروع کیا۔ کون لکھ سکتا تھا خدا کا کلام خدا کے سوا؟ خدا کا کلام ہے، روایت خدا نے ڈالی، لکھ کے بتایا، لکھ کے دکھایا اور سپرد کیا۔ موسیٰ، یہ تختیاں ہیں جو خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں، انہیں لے لے، میری قوم کو تعلیم دے۔ خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تختیاں، 10 احکام، 2 تختیاں تھیں۔ خدا نے لکھنے کا آغاز کیا کہ کلام الہی، ڈیوائن ورڈ، خدا کا کلام لکھا جائے۔ خدا نے خود لکھا پہلے، سب سے پہلے، اور پھر خدا نے چنے ہوئے انسانوں کو کلام الہی کے اندراج کا حکم دیا۔ خدا نے لوگ چنے، ہر کسی کو نہیں حکم ہوا کہ تو لکھ لے۔ بائبل میں انبیاء کی تعداد کا کوئی سراغ نہیں ہے۔ کئی نبی ایسے ہیں جن کی کوئی کتاب نہیں۔ ایلیاہ کون تھا؟ نبی۔ الیشا نبی، لیکن ان کی کتابیں، کیونکہ ان کو لکھنے کا حکم نہیں تھا۔ خدا نے کچھ چنے ہوئے لوگوں کو حکم دیا کہ تم میرا کلام لکھو، جیسے خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو یہ باتیں جو میں نے تجھے حکم دیے ہیں میری قوم کے لیے اور تیرے لیے، وہ تو لکھ لے۔ یہ سایہ خدا حکم کرتا ہے کہ تو یہ باتیں لکھ لے۔ یرمیا، خدا حکم دیتا ہے کہ تو یہ باتیں کتاب میں لکھ لے۔ یہ نمونے کے لیے دیے ہیں تاکہ
یقین رہے کہ خدا نے ہر کسی کو اپنا کلام لکھنے کا حکم نہیں دیا. خدا نے چند مخصوص لوگوں کو، چنے ہوئے لوگوں کو جنہیں خدا نے چنا، انہیں حکم دیا کہ تم میرا کلام لکھو. انسانوں نے کلام الہی مٹی اور پتھر کی تختیوں پر لکھا، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس یہ جو صفحے ہیں، پیجز ہیں، یہ نہیں تھے. مٹی کی تختیاں بنائی جاتی تھی، اینٹ بنائی جاتی ہے، جیسے مٹی گوئی جاتی ہے، اس کو سانچے میں ڈالا جاتا ہے اور اس کی اینٹ بنائی جاتی. اسے مضبوط کیسے کیا جاتا ہے؟ آگ میں پکا کر مٹی کی تختی بنائی جاتی تھی، سلیٹ یا ٹیبلٹ کہہ لیں. اسے آگ میں پکایا جاتا، جب وہ سخت ہو جاتی پھر نوکدار آلے سے کھرچ کر اس میں لکھا جاتا. پتھر میں بھی ایسا ہی ہوتا، پتھر خود مضبوط ہوتا ہے، اس کی سل کاٹی جاتی، اس کی ٹیبلٹ، اس کے ایک تختی بنائی جاتی اور پھر نوکدار آلے سے اس پہ لکھا جاتا. پتھر میں اور مٹی کی مضبوط تختیوں پر کھرچ کر، کھود کر کلام لکھا جاتا. یہ صرف خدا کے کلام کے لیے نہیں، ان زمانوں میں عام طور پر بھی حساب کتاب لکھنے کے لیے، تاریخ لکھنے کے لیے بادشاہوں کے درباروں میں ایسی ہی چیزیں استعمال ہوتی تھی. یہ عام تھا. مٹی اور پتھر کی تختیوں پر کھرچ کر کلام الہی لکھا گیا. اور پھر انسانوں نے کلام الہی پپائرس، جسے بائبل میں ناگرموتھا یا بردی بھی کہا گیا ہے، اس پر لکھا. یہ ایک پودا ہے جس کا تنا ہے، بہت پتلی سی چھال اس کی، وہ پتلی پتلی اس کی چھال ہوتی ہے، باریک باریک ان کو جوڑ دیا جاتا ہے، جیسے چٹائی سی جاتی ہے، چٹائیاں بنی جاتی ہیں، ویسے پتلی پتلی سٹراز، تنکوں کی طرح وہ پتلی پتلی اس کی ڈالیاں سی ہوتی ہیں تنے کی، اور ان کو جوڑ کر ان کے اوپر لیپ کیا جاتا، ان کو مضبوطی سے جوڑنے کے لیے، جیسے گوند کا، گلو کا، اور وہ جڑ جاتی تو ایک پیس بن جاتا، ایک صفحہ سا بن جاتا. اس پودے کا نام پپائرس ہے. بائبل میں اس کے لیے 2 نام استعمال ہوئے ہیں، ناگرموتھا اور بردی. پپائرس سے ہی لفظ پیپر بعد میں بنا ہے. اور پھر انسانوں نے کلام الہی رق یا چمڑے کے تومار پر لکھا. 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، رق اور چمڑا. انگریزی میں اس کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں. مختلف جانوروں کی سکن، ان کی جلد، ان کی کھال کے لیے مختلف نام ہوتے ہیں. مختلف جانوروں کی کھال لی جاتی، ان کے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹے جاتے اور پھر ان پہ سیاہی اور قلم سے لکھا جاتا. چمڑا، جانور مرے گا اس کا چمڑا لیا جائے گا تو یہ کام ذرا ہے مضبوط. مٹی اور پتھر ٹوٹ سکتے ہیں، ہیوی ہیں، اٹھا کے لے جانا مشکل ہے. پپائرس نازک ہو جاتا ہے، وہ بعد میں ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے، بکھر جانے کا خطرہ ہے. اب یہ ایک چیز انہیں مضبوط مل گئی کہ اس پہ لکھا جا سکتا ہے، اس کی اچھی طرح صفائی چھلائی کر کے اس پہ لکھا جا سکتا ہے. کلام الہی لکھنے کے بعد انہیں تماروں کی صورت میں مرتبانوں میں محفوظ کیا جاتا. مٹی کے مرتبان میں تمار رکھ دیے جاتے، پپائرس کے ہوں یا چمڑے کے ہوں، کھال کے ہوں، سکن کے ہوں، ان میں رکھ کے ان کو بند کر دیا جاتا. انہیں ہوا، مٹی اور دھوپ اور پانی نہ لگے، محفوظ رہے. اور ہزاروں سال گزر گئے ہیں. ایسے بھی تمار ان مرتبانوں سے ملے ہیں جو مسیح خداوند کے اس دنیا میں جسم لے کر آنے سے پہلے کے ہیں، مرتبانوں میں موجود ملے ہیں، اور وہ اس قابل ہیں کہ پڑھے جا سکتے ہیں. ایسے محفوظ کیا جاتا انہیں. اور خدا صرف کلام دینے، لکھوانے تک محدود نہیں ہے. اس نے کلام صرف نبیوں کو اس لیے نہیں دیا کہ وہ اپنے پاس رکھیں، بلکہ جو ورد پڑھا گیا اس میں لکھا ہوا خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو میرے پاس اوپر آ جا، میں تجھے پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں تجھے دوں گا، تاکہ تو ان کو سکھائے. کس کو؟ قوم کو سکھائے. خدا کلام دیتا ہے، خدا کلام لکھ کے بھی دیتا ہے، اور خدا نے کلام لکھنے کی توفیق بھی دی کہ اسے محفوظ کر لیں.
کس لیے کہ وہ تعلیم دی جائے، سکھایا جائے، دوسروں کو سکھایا جائے۔ تو کلام الہی سمجھنے اور سمجھانے کے لیے خدا کی طرف سے انسانوں کو تنویر یعنی روشنی بھی دی جاتی ہے۔ خدا ہی ہمیں روشنی دیتا ہے، ہمارے ذہن روشن کرتا ہے، ہماری عقلیں روشن کرتا ہے، خدا ہی ہمارے ذہن کھولتا ہے، ہمیں ایسی توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کلام کو سمجھ سکیں اور پھر اسے دوسروں کو سمجھا سکیں۔ کلام ہے خدا کا، صرف دے کون سکتا ہے؟ خدا، اور لے کون سکتا ہے؟ وہ جسے خدا توفیق دے، جسے چنے۔ اور اسے لکھ کون سکتا ہے؟ ہر کوئی کلام لینے والا لکھ نہیں سکتا۔ چند لوگوں کو خدا نے کہا کہ تم یہ کلام لکھو، لکھنے کی توفیق بھی دی اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے بھی طریقے دیے، اور پھر اسے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ذہنی روشنی بھی دی۔ تنویر الاذہان، ایلومینیشن، ہمارے دلوں کو روشن کرتا ہے، ہمارے ذہنوں کو روشن کرتا ہے۔ خدا اپنی حکمت اور دانائی ہمیں عطا کرتا ہے تاکہ ہم یہ کلام سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں۔ کلام کی ترسیل اور ٹرانسمیشن خدا سے شروع ہوتی ہے، نبیوں اور رسولوں سے ہوتی ہوئی کتاب کے ورقوں پہ آئی، صفوں پہ آئی، اور پھر اس کے بندوں کے ذریعے سمجھی اور سمجھائی جاتی ہے۔ ترسیل کا کام خدا سے شروع ہوا اور کلیسیا تک پہنچتا ہے۔ خدا ہے، بیچ میں نبی اور رسول ہیں، اور پھر خدا کے خادم ہیں جو اسے سمجھاتے ہیں، اور ہر ایک مرحلے پر صرف ایک ہی قوت ہے جو ایکٹیو ہے، جو کام کرتی ہے، وہ ہے خدا۔ اس کے بغیر نہ کوئی کلام لے سکتا ہے، نہ کلام لکھ سکتا ہے، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، اور نہ کوئی سمجھا سکتا ہے۔ بائبل مقدس انسانوں نے تحریر کی، لیکن خدا کی رہنمائی اور خدا کی دی ہوئی توفیق اور خدا کے دیے ہوئے کلام کے ساتھ ہم سمجھ سکتے اور سمجھا سکتے ہیں۔ خدا کا کلام صرف خدا کی دی ہوئی روشنی، تنویر کی صورت میں، اس کی مدد سے خدا ہی ذہن کھولے تو ہم سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں۔ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، خدا نے دیا، خدا نے لکھنے کی توفیق دی، خدا نے محفوظ رکھنے کے لیے بھی حکمت دی، اور ہم تک پہنچا ہے، اور ہم نے خدا ہی کی مدد سے اسے پڑھنا ہے، اسے سننا ہے، اسے سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر کوشش کرنی ہے کہ ہم کسی اور کو بھی یہ ٹرانسمٹ کر سکیں، اس کی ترسیل آگے کر سکیں۔ یہ وہ برکت ہے کہ جو ہمیں اپنے اندر صرف نہیں رکھنی بلکہ اسے رکھ کے دوسروں تک بھی پہنچانی ہے۔ خدا ہماری مدد کرے کہ جیسے خدا نے کلام دیا اور لکھوایا اور سمجھنے میں مدد کرتا ہے، ویسے ہی ہمیں عمل کرنے میں بھی ہماری مدد کرے اور ہم یہ دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔